لیکن یہ نقطہ جو ہمارے لیے ضروری ہے جاننا کہ کیا وجہ بنتی ہے کہ ہم سید الشہداء سے وہ حاصل نہیں کر پاتے جو ہمیں دینا چاہتے ہیں. اور یہ بہت اہم نقطہ ہے. یہ نقطہ اس قدر اہمیت کا حاصل ہے کہ حتیٰ کوئی شخص امام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، امام کی آواز اپنے کانوں سے سن رہا ہو، اور اس کے سامنے سید الشہداء موجود ہیں، لیکن پھر بھی امام کی آواز کو نہیں سمجھ پائے گا. سنے گا صحیح لیکن سمجھ نہیں پائے گا. اور وہ نقطہ ہے بے حسی، احساس کا نہ ہونا. بے حسی کسے کہتے ہیں اور حس کسے کہتے ہیں، اس کی ایک مختصر سی وضاحت کر کے. اور اس زمانے میں جو سید الشہداء کے سامنے ایک شخص تھا جس کے خود دروازے پر سید الشہداء چل کے گئے، لیکن اس نے سید الشہداء کی مدد سے انکار کر دیا. بے حسی اور حس یہ ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ اردو میں زیادہ استعمال کرتے ہیں حواس خمسہ، 5 سینسز. ایک ہوتے ہیں ہمارے اعضاء و جوارح، جیسے آنکھ. آنکھ حس نہیں ہے بلکہ آنکھ کے اندر سینس ہوتی ہے جس کو سینس آف سینگ یعنی ہماری دیکھنے کی طاقت، جسے قوت باصرہ کہتے ہیں. اسی طرح کان میں قوت سامعہ ہوتی ہے، سننے کی طاقت، the capacity of hearing, the power of hearing. ایئرز یعنی کان ایک الگ چیز ہے، کانوں کے اندر سماعت ایک الگ چیز ہے. اس سماعت کی طاقت کو حس کہتے ہیں. حس کی اگر ڈیفینیشن کرنا چاہوں اور اس کی تعریف کرنا چاہوں، یعنی وہ طاقت، وہ کیپیسٹی، وہ ایبلٹی جس کے ذریعے سے انسان کسی ریالٹی کو سمجھ سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، آپ کے سامنے بے تحاشا چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن ایک انسان اندھا ہے. اندھے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے سامنے کچھ رکھا نہیں ہے. اندھے ہونے کا یہ مطلب ہے رکھا بہت کچھ ہے، نظر نہیں آ رہا. اس کے اندر ان حقائق کو، ان ریالٹی کو دیکھنے کی قوت نہیں ہے، پاور نہیں ہے. اسی طرح احساس، حس ایک ایسی صلاحیت ہے جو ان ظاہری 5 سینسز سے ہٹ کر ہمارے شعور سے تعلق رکھتی ہے. یہ طاقت، یہ ایسی چیز ہے کہ اگر انسان میں موجود ہو، وہ سید الشہداء کے مقصد کو سمجھ سکتا ہے، ان کے پیغام کو درک کر سکتا ہے.